فری ان کو بنا کے دے گی یہ کہ تم لوگوں کو بچنے کے لیے یہ۔ باقی رہا معافی کس بات کی، میرا گھر تو اکیلے کا تھوڑا ہے، میں ایک مطلب کہ کروڑوں لوگوں کا جو ہے وہ ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے بعد، ان کو گالیاں نکالنے کے بعد میں کہوں جی میرے سے غلطی ہوگی، میں نشے میں تھا، میں نے تو وہ کون سی معافی ہوتی ہے؟ معافی والا وہ نہیں ہے۔ اگر وہ معافی ہوتی پھر وہ ویڈیو کیوں بناتے یا وہ کیوں دکھاتے کسی کو؟ اگر وہ نشے میں ہی تھے تو پھر کیمروں سے وہ اس کی ویڈیو یا فوٹوگراف لینے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ اس کے اوپر پولیس کو جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اور نہ ہی تو اس میں معافی والا کوئی اینگل آتا ہے، نہ ہی، کیونکہ انہوں نے کرائم کیا ہے، ان کو اس کرائم کی جو سب سے خطرناک جو حد ہے اس پہ لے جانا چاہیے، اس پہ اس لیے لے جانا چاہیے۔ مسلم یونائٹڈ فورم کے چیئرمین شیخ ظہور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لکھن پور مسجد پہ جو 2 یوکوں کے دوارا حملہ کیا گیا، مسجد میں جو ہے توڑ پھوڑ کی گئی، مسجد کے اندر جو ہے بے حرمتی جو ہے وہ کی گئی، شوز لگا کر کے اندر جانا، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے دوارا جو اس پہ کڑا سنگیان لینا، وبھن دھاراؤں میں جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس نے جو ہے ان کو ابھی اریسٹ کیا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں، لوگوں نے اس میں کافی زیادہ سنیم رکھا، آپس میں سدبھاؤنا پیار رکھا۔ بات چیت کریں گے ہم شیخ ظہور صاحب سے۔ شیخ سر، کیسے دیکھتے ہیں یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے؟ کیونکہ آپ ایک مسلم تنظیم کو جو ہے لیڈ کرتے ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات؟ کیونکہ اس طرح کی تصویریں جو ہیں پہلے ہمیں باہر کے راجیوں سے دیکھنے کو ملتی تھی، کسی مسجد پہ، کسی مزار پہ یا کسی درگاہ پہ جو ہے اس طرح کی کچھ ویڈیوز آتی ہیں جس میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، تو JNK میں اب یہ اس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بہت شکریہ ڈینگ صاحب، یہ ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے، لیکن جموں کشمیر میں ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ کسی ریلیجس پلیس پہ کبھی کوئی دوسری کمیونٹی حملہ کر دے یا کچھ لوگ گھس جائے۔ یہ واقعہ جو ہے بیسیکلی فرائیڈے نائٹ کا ہوا تھا، اور یہ ہماری قسمت اچھی ہے کہ فرائیڈے کو مارننگ میں یا کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلا، ادروائز شاید حالات کو ہمارے لیے کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا۔ وہ پورا ویڈیو جو ہے وہ فرائیڈے نکل گیا اور پھر آ گیا سیچرڈے میرے کو کوئی 11 بجے، میں گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میرے کو فون آتا ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں لکھن پور میں کچھ ہوا ہے، تو آپ پتہ کریں کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بتائیے کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو ویڈیو سینڈ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر ویٹ کیا، اتنی دیر میرے کو میری آرگنائزیشن کے ایک وائس پریزیڈنٹ نے فون کیا، تو انہوں نے کہا جناب میں کٹھوعے سے بات کر رہا ہوں، تو وہ ایسے واقعہ ہوا ہے تو مسجد میں اس طرح سے۔ میں نے کہا ابھی بھی کوئی ویڈیو بھیج دیجئے تاکہ ہمیں یہ کنفرم ہو کہ بھئی کچھ ہوا ہے تو ہم بات کریں ایڈمنسٹریشن سے، ایسے میں بات نہیں ہم کرتے، کیونکہ آپ جتنی دیر تک آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو تو اتنی دیر کوئی بھی ایڈمنسٹریشن سے بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ ویڈیو بھی آ گیا، پھر اس کے بعد فوٹوگرافز بھی آ گئے، سارا کچھ آ گیا، اور اس کے بعد کیونکہ ویڈیو پہ بھی وہ وائرل ہو گیا سارا کچھ، تو ہم نے جس وقت میں نے فیس بک بھی کھولی تو اس پہ بھی دیکھا تو وائرل ہو چکا تھا سارا کچھ وہ۔ تو جب وائرل ہونے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کے بارے میں تحقیقات اپنی سٹارٹ کی کہ بھئی یہ کیا واقعہ ہے، کیسے؟ تو پھر میں نے کٹھوعہ میں اپنے ان لوگوں سے بات کی، پھر وہاں کے جو انتظامیہ ہے ان سے بات کی، تو انہوں نے جب سارا واقعہ بتایا کہ جی 2 نوجوان ہیں، وہ تو پورا اس میں ویڈیو میں دکھ رہا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، باقی چیزوں کو ہم چھوڑ کے، کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جس وقت پتھر مار رہے ہیں، پھر اس کے بعد شیشے توڑے، پھر اس کے بعد انہوں نے دروازہ توڑا، پھر انورٹر اٹھا کے باہر پھینکے، تو دکھ رہا ہے سامنے پڑے ہوئے ہیں، فوٹوگرافز میں بھی ہے۔ اور ویڈیو کال کر رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں کچھ اس کے بعد وہ ویڈیو بنائی ہے یا وہ ویڈیو کال پہ کسی کو دکھا رہے ہیں، تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 نہیں، کوئی ایک گروپ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ کوئی گروپ ہے، اور ان کے ٹینشنز کیا تھی اس بات کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ یہ سیچرڈے نائٹ ہے، اگر یہ صبح کو ہوگا تو یہ فرائیڈے ہوگا، فرائیڈے کو اگر مسلمانوں کو پتہ لگے گا، کیونکہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں بیسیکلی، تو جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو وہاں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں،
اب میری مسجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کم سے کم بھی مطلب کہ جب بہت زیادہ گرمی شدت کی ہوتی لوگ نہیں ہوتے تب بھی 2000 لوگ ہوتے ہیں، اور جس وقت موسم یہاں پہ ہمارا ٹھیک ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارا موسم معاہدہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو اس وقت کم سے کم بھی ہمارے پاس اس وقت 3000 جو جمعے کو ہے وہ لوگ ہیں۔ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس وقت کے جذبات کو، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی کو نہیں تھا پتہ، یا ہمارے وہ قسمت میں ہے کہ حالات ٹھیک رہنے ہوتے ہیں۔ جموں کی ایک ویسے بھی ہے کہ اوپر والے کی اس پہ کچھ دعائیں ہیں کہ بزرگوں کی کہ بھائی جموں کے حالات جو ہیں ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں، اس کی وجہ کچھ بھی بن جاتی ہے، کچھ لوگ بن جاتے ہیں، کبھی کوئی اوپر والا مدد کر دیتا ہے، تو وہ بات جو ہے وہ سیچرڈے کو ہمیں پتہ چلتی تو سیچرڈے کو وہ بات کو ہم پھر وہ ساری جگہ پہ بات کرنے کے بعد اپنے لوگوں سے بات انہوں نے کہا جی کہ ایڈمنسٹریشن سے ٹیک اپ کیجیے، اور یہ بہت زیادہ پریشر کل بنا ہم کو شام کو رات کو۔ پھر میں نے اپنے جو جموں لوکل پولیس افیسران ہیں ان سے بات کی کہ ہمیں اس پہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا پہلے کٹھوعے کے افیسران سے بات کر لیں آپ، پھر اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے، کیونکہ آج سنڈے تھا تو ہمیں کوئی اویلیبلٹی ہم نے بھی نہیں مناسب سمجھا کیونکہ پولیس کے آفیسروں کو جا کے تنگ کیا جائے، تو وہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ منڈے کو کل ہم آئی جی صاحب جموں ان سے ملیں گے، ڈیو کم صاحب سے بھی ملیں گے، ڈی آئی صاحب سے بھی ملیں گے، اور ان کو جو ساری سچویشن ہے یہ بتائیں گے کہ بھئی ان کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، دیکھیے اس وقت جو ماحول ہے، اگر آپ جموں کو چھوڑ دیجئے، جموں میں کچھ نہیں ہے، یا کشمیر میں بھی نہیں ہے، جو ہے جے اینڈ کے کو چھوڑ دیجئے، آپ پنجاب کے یا باہر آپ اس وقت یا دلی کی جتنے میڈیا آپ کو پوری کھولیں تو وہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مجھے جو ہمیں جو لگ رہا ہے کہ وہ شاید یہی چاہتے تھے کہ یہ تھوڑا سا پرووک کرے، تو تاکہ ایک یہاں کا ماحول جو ہے وہ خراب کیا جائے، اور پھر اس میں اسرائیل اور فلسطین پھنسا دیا جائے کسی طرح سے، اور اس کے بعد ایک ماحول جو ہے وہ تھوڑے دن چلے گا، یہاں بھی وہ پتھر بازی ہو، کوئی یہ ہو، لوگ زخمی ہو، کوئی اندر ہو کوئی باہر ہو، تو یہ ایک قسم کا ہمیں یہ پلان تھا ان کا کہ یہ جو لگتا ہے کہ یہی پلان تھا ان کا کہ کسی طرح سے لوگوں کو پرووک کر دینا ہے لیکن یہ ہمیں۔ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ان یوکوں کی اریسٹ سے پہلے جو انہوں نے میڈیا کے سامنے اپنے بیانات دیے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی سے ہوا ہے، ہماری گاڑی کہیں پہ ہٹ ہوئی تھی جس کے چلتے وہ یوک جو ہے اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچے، ان کو لگا کسی کا گھر ہے، تو اس اور میں کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ یوا نشے میں ہوں گے تو توڑ پھوڑ جو ہے کی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہم کہاں جا رہے ہیں، معافی بھی مانگی جا رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی دے دیا، آپ نے بھی ویڈیو دیکھا ہے، میں نے بھی ویڈیو دیکھا ہے، جس ڈھنگ سے ان کی انٹری ہے تو وہ نشے میں نہیں دکھ رہے، بڑے مطلب کہ ایسے خوش و حواس میں لگ ہوش و رہے حواس میں آ رہے ہیں۔ ہیں۔ دوسری بات ہے مسجد اور گھر میں فرق بہت آسانی سے، چاہے نشے میں بھی آدمی کتنا مرضی ہو، تو نشے میں بھی ہو لیکن وہ پہچانتا ہے یہ گھر ہے اور یہ گردوارا ہے یا یہ مسجد ہے یا یہ مندر، آدمی پہچانتا ہے۔ یہ بات ان کی بالکل نہیں ہے، یہ ایک کوکڈ سٹوری ان کو بنا کے دے گی ہے کہ تم لوگوں کو بچنے کے لیے یہ، باقی رہا معافی کس بات کی، میرا گھر تو اکیلے کا تھوڑا ہے، میں ایک مطلب کہ کروڑوں لوگوں کا جو ہے وہ ان کے سینٹیمنٹس کو ہٹ کرنے کے بعد، ان کو گالیاں نکالنے کے بعد میں کہوں جی میرے سے غلطی ہوگی، میں نشے میں تھا، میں نے تو وہ کون سی معافی ہوتی ہے، معافی والا وہ نہیں ہے، اگر وہ معافی ہوتی پھر وہ ویڈیو کیوں بناتے یا وہ کیوں دکھاتے کسی کو، اگر وہ نشے میں ہی تھے تو پھر کیمروں سے وہ اس کی ویڈیو یا فوٹوگراف لینے کی ان کو کیا ضرورت تھی۔ اس کے اوپر پولیس کو جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اور نہ ہی تو اس میں معافی والا کوئی اینگل آتا ہے، نہ ہی کیونکہ انہوں نے کرائم کیا ہے، ان کو اس کرائم کی جو سب سے خطرناک جو حد ہے اس پہ لے جانا چاہیے، اس پہ اس لیے لے جانا چاہیے تاکہ جموں کشمیر کے حالات کو بھی اگر کنٹرول کرنا ہے، اگر آج یہاں واقعہ ہوا کل کہیں اور بھی ہوگا، یہاں تو ہم نے کنٹرول کر لیا، کہیں ایسی جگہ ہے جہاں ہم نہ پہنچ سکے، جب تک ہم پہنچے تب تک وہاں کے حالات خراب ہو جائیں، پھر کون ذمہ دار رہے گا؟ تو لہٰذا اگر یہاں کسی ایک کو سزا دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ایسی ہمت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو یہ سارا ڈرامے بازی ہے کہ بھئی ان کی معافی بھی ڈرامہ بازی ہے، ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم وہ کسی کا پیچھا کر رہے، آٹو لگ گیا، وہ لگ گیا، تو آٹو کے بھاگ تھوڑا چلا گیا کہیں پھر، آپ کار میں ہو، آٹو کہاں بھاگ سکتا آپ سے، جی آٹو غائب ہو گیا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ کریٹ کی ہے، یہ ایک کوکڈ سٹوری ہے، اس کے تو اوپر صاحب اگر اس مسجد میں
CCTV कैमरा ना होते और वो वीडियो जो हैं वो पब्लिक ना होती, वायरल ना होती, तो क्या वो युवा पकड़े जाते? बिल्कुल नहीं पकड़े जाते। देखिए यही हम तमाम हम लोगों ने, क्योंकि मेरे साथ सारे इमाम्स जो हैं उनसे हमने बात की हुई है, क्योंकि हम जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स को हम इस वक़्त 6 को कवर करते हैं, और मरकज़ी जामिया मस्जिद तालाब खड़ीका के वहाँ का मैं कंस्ट्रक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते या मस्जिद का वो मेंबर होने के नाते भी हमने तमाम जम्मू प्रोविंस के तमाम मस्जिदों को ये कहा गया है, कह के रखा है कि सीसीटीवी जो है वो ज़रूरी है और ये आपकी सेफ्टी है और हर मस्जिद में होनी चाहिए। तो उस एरिया में वो जैसे हमने भी अपनी मस्जिदों के सारे वो जो हैं हर मस्जिद में जो है सीसीटीवी वगैरह लगे हुए। ये तो हो गया एक अपनी तरफ से प्रिकॉशंस है, लेकिन हमें ये है कि कोई ऐसी जगह भी तो होगी जहाँ पे छोटी-सी मस्जिद होगी, वहाँ उनके पास वसाइल ही नहीं होंगे कि भई ये इतने के वो सीसीटीवी लगा सकें। अगर वहाँ कल कुछ और हो जाता है या कैसी कोई घटना हो जाती है, फिर क्या होगा? तो इसलिए हम ये जो इनकी स्टोरी है उसको नहीं देखते हुए हमारी पुलिस से ये है कि आप इनको उनकी कैफ़े किरदार तक पहुँचाइए और उनको वो सज़ा दिलवाइए ताकि बाकी के लोग भी इसमें कहें कि नहीं यार अगर ऐसा किया तो ऐसे हालात जो बन सकते हैं, ऐसी मतलब हमें सज़ाएँ मिल सकती हैं। तो सब जिस तरह से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं 2024 में कभी भी लोकसभा चुनाव जो हैं वो हो सकते हैं और चुनावों से ठीक पहले इस तरह की वारदात सामने आना कैसे देखते हैं? नहीं, चुनाव के साथ तो नहीं है, लेकिन जो आज माइंडसेट बन रहा है ना, देखिए जो एक माइंडसेट बनाया जाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कि इसराइल की तो और फ़लस्तीन की जंग लगी हुई है वहाँ पे, और यहाँ पे डिबेट जो है मुसलमान और हिंदू पे होती है, आप पूरा मीडिया खोल के देख लीजिए। तो डिबेट किस पे हो रही है? तो माइंडसेट की बात चल रही है ना, तो माइंडसेट की चुनाव में तो अभी काफ़ी टाइम है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ऊपर वाला बताएगा। तो जिस तरह की आप लेकिन इसमें मैं सबसे जो बड़ी बात जो कहने वाला हूँ कि हम लोग कहते हैं जी कि इतनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर यही कोई वाकया जैसे वो बच्चे एक ने वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे बनी में पन्नी में लिख दिया, उसके बाद टीचर के साथ हुआ, फिर कितने सस्पेंड हुए प्रोटेस्ट, लगे आपने प्रोटेस्ट कितने हुए, कितना कुछ हुआ एक उस वक़्त, उसके मुकाबले में ये तो बहुत बड़ा है ना। आपने तो कुरान की बेहुरमती कर दी है, तो कुरान के लिए तो हम जान दे देते हैं। तो जो हम जिस चीज़ के लिए हम जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप उसकी बेहुरमती करेंगे, तो फिर तो हालात कहीं पे भी पहुँच सकते हैं। अफ़सोस इस बात का है कि आज तीसरा दिन है। जो पार्टी एक दावा करती है कि सबका साथ, सबका विकास, आज तक उसके एक छोटे से करिंदे ने भी ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ। ये भी माइंडसेट की बात है। ये हमें ये मुसलमान जो हम लोग कहते हैं ना, हम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि भई ये किस माइंडसेट से बात करते हैं। लेकिन जिस वक़्त वो बात हुई थी बनी वाली, उस वक़्त सब लोग जो नहीं जनाब ये गलत है, लेकिन आज एक नहीं बोला। तब तो मुसलमानों ने भी कंडेम किया था। हमारा तो है ना, हम देखिए इस्लाम क्या है, इस्लाम में क्या है कि आपके में आपको तो क्लियर कट कुरान में और शरीयत में पाबंदी लगा दी गई है कि आप किसी के मज़हब के खिलाफ उँगली नहीं उठा सकते, तो आप तो बोल ही नहीं सकते ना। अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे लिए तो सज़ा मुकर्रर हो चुकी है ना, तो लिहाज़ा मैं तो किसी मज़हब के खिलाफ नहीं बोल सकता। ना मेरे पास दीनी तौर पे अखलाक बनता है और ना इंसानियत के नाते हम बोल सकते हैं। तो लिहाज़ा हम लोगों को तो ये है। लेकिन जब इन बोला आदमी बोलता है तो वहाँ पे अब जो कठुआ में है, ना कठुआ का कोई मेयर बोला, ना वहाँ पे वो अपने चौधरी साहब जो उनकी पार्टी है, वो भी कहते हैं जी हम डोगरे हैं। तो ये डोगरों के साथ ही हो रहा है ना, कोई हम कोई कश्मीरी थोड़े हैं या कि वो ये पंजाब से नहीं आया, कोई यूपी से नहीं आया, कोई बिहार से नहीं है, जे-एंड-के के लोग हैं ना। तो अगर अगर डोगरों की ही बात कर रहे हैं, तो डोगरे आपके घर में जो बैठा हुआ लोग है वो सेफ नहीं है, उसका वो मस्जिद सेफ नहीं है, उसका घर नहीं सेफ नहीं है, और आप कंडेम्ड भी नहीं करें, फिर तो बात तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर हम लोगों को ये इस वक़्त सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है इन लोगों के ऊपर है। अगर ये चाहते तो ऐसे वाक़यात को मिनटों में रफ़ा-दफ़ा कर सकते हैं, ये लोग अगर बीच में आ जाते, लेकिन किसी ने अभी तक जो है मज़म्मत तक नहीं की, किसी ने ये नहीं किया कहा कि ये गलत हुआ, इसको नहीं होना चाहिए था।
पुलिस ने अच्छा काम किया कि उनको अरेस्ट कर लिया, ये भी किसी ने नहीं कहा। तो लिहाज़ा ये सारा कुछ जो है ये माइंडसेट के साथ हो रहा है जो कि सर जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं और जिस तरह से आपने भी कहा कि एक षड्यंत्र हो सकता है, इसके पीछे माहौल ख़राब करने की या करवाने की जो एक साजिश हो सकती है, तो क्या लगता है आपको, मतलब ये दो युवक या इनके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं, क्या वो भी बेनकाब होंगे, वो भी सलाखों के पीछे होंगे, अगर उस तरह की कोई तस्वीर है तो? देखिए मेरी सुबह मैंने आज मेरी बात हुई पुलिस स्टेशन में भी बात हुई क्योंकि वहाँ पे तो वो मुंशी हेड कांस्टेबल या एएसआई रैंक के होते हैं, तो उनसे तो मैंने सिर्फ पोजीशन पूछी कि जी क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा, तो उसके बाद अल्टीमेटली मैंने फिर जो है एसएचओ साहब को डायरेक्ट फ़ोन किया। एसएचओ साहब के साथ मेरी बड़ी तफसीलन बात हुई, उनसे थोड़ी वाक़फ़ियत भी पुरानी है, तो उन्होंने मेरे को बड़े तफ़सील से सारी चीज़ें समझाई कि हम ये है। लेकिन कुछ चीज़ों पे उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं बता सकते, उसके रीज़न्स ये हैं कि वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है। तो हमने भी उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं किया कि भई आप मत बताइए, लेकिन ये है कि आप इस हम सिर्फ़ इतना आपसे सिर्फ़ चाहते हैं, आपने काम किया ठीक है जी, आपने एफआईआर लगा दी, आपने बंदे उठा लिए, आपके पास हम सिर्फ़ इतनी सी अब हमारी जो है आपके पास रिक्वेस्ट है कि इसके पीछे, क्योंकि हम सिर्फ़ हमें अगर वो वीडियो का मतलब कि फ़ोन नहीं निकालते, कोई फ़ोटो नहीं खींचते या कोई कुछ नहीं करते, तो हम मान लेते कि इन 2 का ये इंडिविजुअल एक्ट है, तो हम उस पे बात करते। लेकिन जब उन्होंने वीडियो निकाला और फिर वो वीडियो बनाने की कोशिश की या वो किसी को दिखा रहे थे, तो इसका मतलब है कि कोई तीसरा इसमें इन्वॉल्व है और ये एक साजिश बन जाती है। तो हम चाहते हैं कि उस साजिश के पीछे जाएँ, पूरा उस तक नेटवर्क जो है वो तोड़ें। आज ये उन्होंने किया, देखिए आज अगर हम सिर्फ़ इन 2 को लेके कितने दिन आप अंदर रखेंगे? 10 दिन, 15 दिन, अल्टीमेटली इनको ज़मानत हो जाएगी और फिर केस चलेगा, वो बाद में सज़ा कब होगी? लेकिन ये जो इनके उसके बाद ये पता है कि ज़मानत हो जानी है, तो फिर वो किसी दूसरी जगह भी जाएँगे। लेकिन अगर आप उनकी कमर तोड़ देंगे, पीछे से जो नेट चला रहे हैं, जब आप उनकी कमर तोड़ देंगे, पुलिस को हमारी यही है कि आप उनकी कमर तोड़ दीजिए। जैसे हम इनके साथ करते हैं जो ये ड्रग्स का काम करते हैं, आप उनकी कमर तोड़ देते हैं। इसी तरह उन लोगों की जो क्रिमिनल क्लैशेज़ कराना चाहते हैं, जो हालात ख़राब कर, ये तो ड्रग्स से भी ऊपर है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो इनकी कमर तोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़ोहर साहब, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़ा संज्ञान इस पे लिया है, जो युवक थे उनको अरेस्ट किया है, आगे भी इन्वेस्टिगेशन जो जारी है, जो धाराएँ लगती थी वो भी लगाई हैं, फिर आगे फर्दर जो आप कह रहे हैं कि हम आईजी साहब से मिलेंगे या बाकी सारा कुछ करेंगे, उसका क्या फ़न रहता है? मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए जो पुलिस एसएचओ के लेवल का या वो एसपी से एसएसपी के लेवल की बात है, वो उन्होंने एक टीम बनाई, उनका प्रेस रिलीज़ भी आ गया कि एसएसपी के साहब के तहत उन्होंने एक वो बनाई है। हमारा जो सबसे है कि आईजी साहब से या डिविकम से बात करने का ये है कि हमें इसके ऊपर जो है वो जब भी आपकी ये जो इन्वेस्टिगेशन जो होती रहे, उसके ऊपर हमें ये अपडेट करते रहें कि जनाब ये है। और इसकी जो फाइंडिंग हो वो हमें पता होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग थे, क्या हुआ और कैसे हुआ। अगर हम लोग यहीं पे ये बात छोड़ देते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी नहीं करते, हम प्रोटेस्ट भी नहीं करते, तो उन लोगों के हौसले जो हैं वो बुलंद हो जाएँगे। और फिर कल को इस यहाँ किया है, कल रास्ते में 2 बेशुमार मस्जिदें, कहीं भी कोई रात को कुछ देखिए, रात को कौन होता है? मस्जिद में एक चौकीदार होगा, कहीं वो सोया, अब तो सर्दी है तो जिसका जहाँ मर्ज़ी तोड़-फोड़ कर दी, फिर तो उनके हौसले और बुलंद हो जाएँगे। तो लिहाज़ा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि हम जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो आपको पता है कि पूरे जम्मू प्रोविंस में हम लोग काम करते हैं, तो कहीं पे भी कोई होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें ही कहती है कि जी ये आप थोड़ा-सा आप आइए और यहाँ के तो क्योंकि हमने अपने आप को पूरी तरह से एक ये रखा हुआ है ऑर्गेनाइज़ेशन के तौर पे भी, इंडिविजुअली हमारी टीमों में भी, कि कोई भी वाक़या हो पहले वहाँ के कंसर्न जो ऑफ़िसरान हैं, चाहे वो पुलिस है या सिविल है, उनसे बात करें। और अगर उनसे बात नहीं बढ़ती, फिर आगे बड़े ऑफ़िसरान से बात करते हैं, फिर उनसे बड़े ऑफ़िसरान से बात की जाती है। इसी तरह से कि जो कठुए वाले हैं, उन्होंने एसएसपी साहब तक बात की, डीसी साहब भी मौके पे आए, सब कुछ उन्होंने किया हुआ है। लेकिन हम लोग जो इंश्योरेंस चाहते हैं, क्योंकि ये हम मरकज़ में बैठे हुए हैं, तो जो बात भी होती है वो मरकज़ में जिस वक़्त पहुँच जाती है, तो प्रेशर हम पे बिल्ड हो जाता है पूरे प्रोविंस का।
دیکھیے وہاں پہ کٹھوعے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر پریشر ہے صرف وہاں کے لوگوں کا، ہمارے پہ جو پریشر ہے پورے پروونس کا الیکشن ہے، پریشر ہے. کوئی کٹھوعے سے ٹیلی فون کر رہا ہے، کوئی سانبے سے کر رہا ہے، کوئی کہیں سے فون کر رہا ہے. وہ بات زیادہ نہیں کرتے، نہیں جی آپ نے کیا کیا ہے پھر. تو ہم پھر ان کو یہ بتاتے ہیں. جیسے میں تھینک فل ہوں وہ ایس ایچ او صاحب کا کہ انہوں نے میرے کو وہ اپنا پریس ریلیز بھی انہوں نے سینڈ کیا. پھر انہوں نے جو میں نے آپ کو دکھایا میں وہ دکھا بھی سکتا ہوں کہ جس ڈھنگ سے انہوں نے پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے، تو میں نے پہلی بار دیکھا کہ پولیس کا پریس ریلیز اس ڈھنگ کا بھی ہوتا ہے. تو وہ ہاں بہت سخت لفظوں میں انہوں نے اس کو لیا ہوا ہے اور بہت سیریسلی لیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی کو انہوں نے لائٹلی لیا، لیکن انہوں نے میں ایس ایچ او کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کے لیے کہ جس واقعی جو ایس ایس پی صاحب ہیں ان کو بھی کہ انہوں نے جس ڈھنگ سے اس کو ٹیکل کیا ابھی تک تو بہت زبردست طریقے سے کیا. لیکن ہماری ریکویسٹ ہے اس وقت، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کی تہہ میں جائیں اور جو اس کے پیچھے لوگ ہیں آپ ان کو بے نقاب کر دیں، تو پھر اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ پھر صحیح ہے. تو تاکہ یہاں پہ دیکھیے جموں ایک گلدستہ بنا کے رکھا ہوا ہے ہمارا، یہاں پہ بہت زبردست بھائی چارہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا جب اسمارٹ میٹرنگ کا ہو رہا تھا، جموں بند کی بات ہوئی، تب ہم لوگ تھے، یا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ابھی یہ تہواروں کا دن چل رہے ہیں نا، تو سارے ہم جتنے بھی لوگ ہیں خاص کر میں مسلم کی، ہم کون سے تہوار میں وہاں نہیں تھے جہاں کبھی کوئی نہیں، مطلب کہ ایک سناتن دھرم کی میٹنگ ہوتی ہے، ان کا تو اپنا ایک سسٹم ہے نا کہ بھئی شوبھا یاترا نکال لی ہے. اس میں آپ یقین کیجئے کہ ہمیں اسپیشل انوائٹی تھے ہم وہاں پہ کہ آپ بھی آ کے ہمیں بتائیے کہ اس میں کیا امپرومنٹ کی جا سکتی ہے. کہ ہمارے پاس جو تھا کہ بھئی اس یاترا میں یہ امپرومنٹ کیا، ہم نے اپنے سجیشنس ان کو دی اور ان کو بھی اچھا لگا کہ انہوں نے کہا جی یہ ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی اچھا لگا کہ ہمیں سنا گیا انہوں نے. تو اس طرح سے ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ حالات کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. اور اگر ہماری جب بھی کوئی بھی عید یا کچھ کا ہوتا ہے ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ بتائیے کہ کوئی ہم کس طرح سے امپروو ہو سکتے ہیں، کیسے ہم لوگ آپس میں مل کے تو اس کو. اور مسلم یونائٹڈ فورم کا میں آپ کو بتا دوں ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے، لیکن کیونکہ تھوڑا سا اس سال ہم نہیں کر پائے ڈیو ٹو ہمارے پاس فائنینس کی وہ کیونکہ کمی کی وجہ سے، ہم نے ایک عید کا جو ہے وہ رکھتے ہیں، بھئی عید ملن پارٹی رکھتے ہیں کسی ایک ہوٹل میں. وہاں ہم نے جو ہے وہ 250 لوگوں کو بلاتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ ٹاپ فرام آئی جی ٹو ایس ایچ او، ڈیوین کم سے تحصیلدار، سول سوسائٹی، پلس جتنی سوشل آرگنائزیشنز کے پریزیڈنٹ اور ان کے عہدیدار، کسی بھی مطلب کہ اس میں کرسچنز بھی ہوتے ہیں، اس میں سکھ کمیونٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس میں ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں، مطلب ہر قوم کے مطلب کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارا وہاں پہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اسپیچیں کراتے ہیں، ہم وہاں پہ حال جو کرتے ہیں مطلب کہ جیسے ہوٹل ایک بڑا بک کیا ہوتا ہے، ہم وہاں اسپیچیں نہیں کرواتے، ہم وہاں پہ ٹیبل لگا دیتے ہیں. مطلب کہ راؤنڈ ٹیبل ایک لگا دیا، کسی پہ ڈویژنل کمشنر صاحب بیٹھے ہیں، کہیں پہ ڈی سی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ ایس ایس پی صاحب بیٹھے ہیں، کوئی آفیسر بیٹھے. اگر کسی کو کوئی جموں میں حالات خراب ہے تو ہم لوگ آپس میں کیونکہ چاروں کمیونٹیاں وہیں ہوتی ہیں تو ہم وہاں پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں، اور وہ آدھا گھنٹے کی ٹوٹل ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس میں ہم یہ باتیں کر لیتے ہیں آپس میں کہ بھئی آپ بتا دیجئے جی کوئی پرابلم ہے، ہماری طرف سے کوئی پرابلم ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ سارے کے سارے کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے ہمارے دلوں کا جو ہے. تو ایک ساتھ کھانا کھانے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیبل پہ سب کو لانا اور پھر ایک ساتھ کھانا کھانا. تو جس وقت ہم ایک پلیٹ میں اور ایک جگہ کھانا کھاتے ہیں تو پیار بڑھتا ہے. تو اس سال ہم نہیں کر پائے، لیکن کیونکہ عید میلاد بھی ہماری اسی طرح سے وہ چلی گئی، ہم اس پہ بھی زیادہ نہیں کر پائے. لیکن انشاءاللہ آگے دیوالی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم دیوالی کے اوپر دیوالی ملن کریں، مسلم یونائٹڈ فورم دیوالی ملن کرے، جس میں عید کا نہ کر سکے تو دیوالی کا کر دیں گے. لیکن پروسیس ہمارا وہی رہے گا جس طرح سے ہم نے یہ کرتے ہیں کہ بھئی اس سے تاکہ سارے مذہب کے لوگ وہاں ہوتے ہیں تو ساری باتیں کرتے ہیں.
تو پھر وہ نفرت اور وہ سارا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جموں جو ہے وہ ایک اس کو کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت گلدستہ ہے، اور پورے ہندوستان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہیں نے بھی جانا ہو تو جموں سے محرم کا جلوس دیکھتا ہے، دیکھیے کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ شوبھا یاترا کوئی بھی نکلتی ہے، دیکھیے کتنے مسلمان ساتھ ہوتے ہیں ہم لوگ، پورا راستے میں پھولوں کی وہ تو ایک دل سے نکلتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بائی فورس ہمیں باندھ کے لے جا رہا ہے کہ وہ یہ دل سے ہے۔ تو اسلام نے ایک بڑا سیدھا کہا ہے کہ آپ کو آپ کا مذہب مبارک، ان کو ان کا مذہب مبارک، لیکن جو کامن باتیں ہیں اس پہ کھڑے ہو کے بات تو کرو یار۔ کچھ لوگ ہیں جو ہر مذہب میں یہ زہر گھولنے کی کوشش کرتے ہیں، آپس میں تناؤ بڑھانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے، فیشن یہ ہے کہ آپ جتنی ہیٹ سپیچ کریں گے آپ اتنی جلدی وائرل ہو جائیں گے۔ آپ اچھے کام کرتے رہیے، آپ کو وائرل ہونے میں دیکھیے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ آپ ابھی ایک ہیٹ سپیچ کیجئے، ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں ایک ہیٹ سپیچ ابھی کر دوں، گھنٹے کے بعد آپ کا چینل جو ہے وہ اتنا وہ پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فیشن بن گیا ہوا ہے کہ ہیٹ سپیچ کرو اور اپنے آپ کو وائرل کر لو، کیونکہ یہ جو فارمولا ہے یہ باہر کی اسٹیٹ میں چلتا ہے۔ باہر کی اسٹیٹ میں کتنی ہیٹ سپیچز ہوتی ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوتا، لیکن یہاں لا اینڈ آرڈر، ہماری اسٹیٹ میں ابھی لا اینڈ آرڈر ہے، اور لوگ اس پہ عمل درآمد جو ہے لا اینڈ آرڈر پہ ہوتا ہے۔ کوئی ہیٹ سپیچ کرے تو اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہیٹ سپیچ کرنی ہے، لیکن یہ فیشن ہے، اور یہ تو ہے، یہ ہر کمیونٹی میں چند لوگ تو ایسے نکلتے ہی ہیں۔ عام جنتا جو جموں کشمیر کی جنتا ہمیں دیکھ رہی ہے، کیا ایک میسج رہے گا آپ کا؟ دیکھیے میسج تو اس میں بڑا صاف ہے کہ ہمیں بڑے تحمل سے رہنا ہے، اگریسو نہیں ہونا۔ حالانکہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے جانوں سے زیادہ وہ ہے، لیکن جانیں رہیں گی تو پھر ہم ان کے اوپر بھی کچھ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ انکش لگا سکیں گے۔ تو لہٰذا ہمارا یہی ہے کہ جیسے بھائی چارے کے ساتھ ہم لوگ رہ رہے ہیں، جو بھائی چارہ بنا ہوا ہے ہم اس کو اور مضبوط بنائیں، آپس میں ملیں۔ آگے یہ تہواروں کا سیزن ہے، اس وقت چل رہا ہے، عید میلاد گئی، جنم اشٹمی ہے، دسہرہ آ گیا، اب کروا چوتھ آئے گا، دیوالی آ جائے گی، اس طرح سے یہ سارے تو ہمیں آپس میں مل کے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، سب کو آپس میں مل کے بیٹھنا چاہیے، پیار سے بیٹھے۔ کہیں کوئی انسیڈنٹ ہو جائے اس کو ایک فلیئر اپ کرنے کی بجائے وہ کہیں معزز لوگوں کے بیچ میں ڈسکس کیا جائے، تاکہ وہ ایڈمنسٹریشن تک جائے بات، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے اس پہ جلدی سے ایکشن لے کے اس کو وہیں پہ ختم کیا جائے۔ تو میرا یہی ہے کہ جیو جینے کی جو پالیسی ہے اس پہ ہم چلیں اور پیار سے رہیں، اور اپنے اسٹیٹ کو اور اپنے ملک کو آگے بڑھائیں۔ چلیں، شکریہ ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ سر۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ ظہور صاحب، مسلم یونائٹڈ فورم چیئرمین۔ آپ کی اس سب پہ کیا رائے ہے؟ اب بھی اپنی رائے جو ہے ضرور سانجھا کیجیے گا۔ اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوز سیر انڈیا۔ میں عرفاظ احمد ڈینگ، کیمرہ مین شاہنواز کے ساتھ۔